وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ معاشرے میں تماشبین نہیں بنا کرتے، فیملیوں میں خاندانوں میں رفٹ پیدا ہو جائے، شگاف آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، فوری اٹھ کر میرے بھائیوں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تماشا نہیں دیکھا کرتے، معاشرے کی اصلاح کیا کرتے ہیں، فوری طور پر صلح کی طرف لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان بغت احداہما، اگر ایک فریق، ایک انفرادی شخص، ایک قبیلے کا ایک حصہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، مومنوں آپ فوری طور پر اس کے خلاف ہوں جو ظالم آدمی ہے، اور ظالم کے خلاف ہو کر مظلوم کی رہے تھے قاری محمد معیز احتشام۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو تلاوت کلام الہی کے بعد نعت کے لیے نامینیٹ ابھی اسٹوڈنٹ تو نہیں کیا گیا، لیکن میں ہی آپ علیہ السلام کی عظمت پہ ایک شعر کہہ دیتا ہوں۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محبوب علیہ السلام کی پرچھائی جیسی پرچھائی بھی نہیں ملے گی۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ ہمارے آئے ہوئے بڑے ہی عظیم مہمان ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، جنہوں نے دین اور دنیا کے قلعوں میں دین کا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا اور اس کا پرچار کیا ہے۔ دین اور دنیا کے دونوں علوم میں اللہ نے مہارت جو ہے ان کو دے رکھی ہے۔ ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے جامعہ سلفیہ میں چند ان سے انگلش کا جو ہے علم، انگلش کا جو ہے مضمون، اس کے حوالے سے انٹر کی کلاسیں لی ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی، ایگریکلچر یونیورسٹی لیکچرار ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ کے سامنے جو ہے کلمات خیر اور کلمات نصیحت جو ہے ہمیں مزین فرمائیں، ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں۔ تو میری مراد ڈاکٹر مسعود قاسم حافظہ اللہ۔ بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر شرکائے مجلس، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی بہتری، وہ انفرادی اعتبار سے بھی ہر کسی کی ضرورت ہے اور اجتماعی لحاظ سے بھی ہر کسی کی ضرورت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو غلط تسلیم ہی نہیں کرے گا تو وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ علماء کرام مختلف انداز میں اپنے موضوعات پہ گفتگو کریں گے، تو میں تو کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ اصلاح کیسے ممکن ہے، کہ معاشرے کا بگاڑ جو ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں انسان کے پاس کچھ وسائل نہ بھی ہوں تب بھی اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، کوئی کسی کے خلاف بدگمانی کا شکار ہے، کوئی کسی کے خلاف حسد اور بغض کا شکار ہے، کوئی کسی کے خلاف، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، وہ غیبت اور چغلیاں کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ معاشرے کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، اولاد اپنے والدین سے خفا ہے کہ تو نے ہمیں وقت پہ حصہ کیوں نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اصولی لحاظ سے والدین کی زندگی تک کوئی حصہ جو ہے مالی اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے واجب ہی نہیں کیا۔ حیرانگی ہوتی ہے مال کی دولت، مال دولت کے محبت پہ کہ انسان والدین سے بھی الجھ جاتا ہے، اور اس محبت کے عالم میں، دولت سے محبت کے عالم میں آپ آئے دن دیکھتے ہیں معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا، حتیٰ کہ اسے اپنے آپ کو بھی قتل کرنا پڑ جائے تو وہ اس میں بھی کوئی عیب محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ تمام زاویے ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیے، دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری باتوں کا احاطہ ہو جائے، جب تک کوئی صحیح معنوں میں آپ کے دل دادا عالم دین نہیں آتے، میں اس وقت تک آپ کے سما خراشی کرتا رہوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری کوڑی پھیکی باتیں سنتے رہیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے نا، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، ہم ایک اس کا زاویہ بیان کرتے ہیں صرف۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اہل ایمان، ذی شعور لوگ، عقل مند لوگ، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے دستوں کے ریوانگ ہو جائیں وہ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو تڑی لگائیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں آپ سے فلاں جگہ پہ نپٹ لوں گا، میں فلاں جگہ پہ نپٹ لوں گا، کیا وہ ذی شعور ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ذی شعور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اس چیز کو ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ جب بھائی بھائی سے نالاں ہے، بھائی بہن سے نالاں ہے، اور رشتہ دار عزیز و اقارب ایک دوسرے کو ملنا دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، تو آپ کس معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں؟ اپنے اندر سے بغض کو نکالیے، اپنے اندر سے کینہ دور کیجئے، اپنے اندر سے عداوت اور نفرت کو دور کیجئے۔ آئیے اپنے عزیز بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو آگے بڑھ کر ملیں گے، ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں گے، ایک دوسرے سے تعلق نبھائیں گے،
جب ایک دوسرے سے قلبی تعلق ملے گا تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظوا انسابکم، اپنے نسب ناموں کی حفاظت کیا کرو، تصلوا ارحامکم، اور ان نسب ناموں کی حفاظت کرتے ہوئے کرتے کرتے تصلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کی حفاظت کیا کرو، ان کو ملایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بڑی پیاری مثالیں اسی حدیث میں دی اور وہ ہمارے سمجھنے کے لائق ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرُبَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً، جب آپ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ اور دیگر معاشرتی احباب کے ساتھ تعلق اتنا پیارا اور محبت والا ہے، فرمایا لا بعد بالرحم اذا قربت وان كانت بعیدة، آپ کا ایک بھائی مشرق میں بیٹھا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہے یا مشرق بعید میں بیٹھا ہے، فرمایا لا بعد بالرحم اذا قربت، جب اندر سے دل ملے ہوئے ہیں تو یہ دوری کوئی دوری نہیں ہوتی، آپس میں دلوں نے ایک دوسرے کو جھپیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر شخص دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے دوسری مثال بھی دی، فرمایا لا قرب بها اذا بعدت وان كانت قریبة، اگر دلوں کے اندر نفرت موجود، اگر دلوں میں عداوت موجود، اگر دلوں میں دشمنی موجود ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف قدورت موجود ہے، فرمایا لا قرب بها اذا بعدت، آپ ایک بھائی کو، سگے بھائی کو دوسرے کے ساتھ ملا کر بھی، جوڑ کر بھی بٹھا دیں، کیونکہ دل اندر سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، جب دل اندر سے ملے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بھی بٹھا دیں تو ان کی قربت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل رحم آتیۃ یوم القیامت امام صاحبها، یہ رشتہ داریاں، یہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرنے اور سننے والوں اور اصلاح معاشرہ کے نام پہ اپنی اصلاح کے لیے علماء کرام سے فائدہ لینے کی امید لے کر آنے والے میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل رحم آتیۃ یوم القیامت امام صاحبها، کل قیامت کا روز ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں یہ رشتہ داریاں، یہ رحم کا رشتہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے آ کے تشہد لہ بصلۃ ان کان وصلها وعلیہ بقطیعۃ ان کان قطعها، یہ اپنے مسلمان مومن کے لیے اللہ کے سامنے اس بات کی آرزو اور تمنا کرے گا کہ اللہ دنیا میں اس نے مجھے نبھا کے رکھا تھا، مجھے ملا کے رکھا تھا اور بھائی کی بھائی سے نفرت بھی تھی، لیکن اس صاحب نے تیرے نبی کی سنت پہ اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ملا کے رکھا، اللہ تو بھی اس سے اپنا تعلق ملا لے۔ اور اگر اس نے دنیا میں وہی اظہار کیا ہو جو دنیا دار کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے خلاف گواہی جائے گی، اللہ اس مومن سے قیامت کے روز اپنا تعلق کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی 3 احادیث ہیں اور آپ ان باتوں کو موتی سمجھتے ہوئے، قیمتی نگینے سمجھتے ہوئے اپنے کانوں میں، دلوں میں جگہ دیجئے۔ 5987 88 89 90 91 5 حدیثیں جتنی ہم سے بیان ہو گئی آپ سن لیجئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرحم شجنۃ متمسکۃ بالعرش، یہ رحم کا رشتہ اور یہ آپس کی تعلق داریاں بڑھانے کی غرض سے آپ یہ کام کریں۔ اس حدیث کو غور سے سنیے کہ آپ کا تعلق کیسا تعلق ہے، آپ کا بھائی کے ساتھ، اپنے عزیز کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے قبیلداروں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے
फरमाया इन्न अर्रहिम शुजनतुम मुतमस्सिकतुम बिल अर्श तकल्लमु बिलिसानिन ज़ुलक़। अल्लाह अरहमुर राहिमीन ने, अहकमुल हाकिमीन ने इस रिश्तेदारी को, इस ताल्लुक़दारी को और इस निस्बत को अपने अर्श के साथ इस तरह मिलाया हुआ है जिस तरह दरख्त की शाख दरख्त के साथ मिली होती है। ये सही बुखारी की हदीस है। और फरमाया तकल्लमु बिलिसानिन ज़ुलक़। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इसको बड़ी फसी और बलीग ज़बान अता की है। और ये रिश्तेदारी, ये सिला रहमी अल्लाह के अर्श के पास वहाँ पे दुआ करती है, अल्लाहुम्मा सिल मन वसलनी वक़्ता मन क़तअनी। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस शख्स के साथ अपना ताल्लुक तू मिला जो मुझे मिला के रखता है, वक़्ता मन क़तअनी। और ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस शख्स से अपना ताल्लुक काट के रख दे जो मुझे काटता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जवाब में ये फरमाते हैं कि अनर रहमान, मैं रहमान भी हूँ, अनर रहीम, मैं रहीम भी हूँ, व इन्नी शक़क़तुर रहिम मिन अस्मी। और मैंने ए रिश्तेदारी, ए सिला रहमी, तुझे अपने नाम रहमान और रहीम से पैदा किया है। मुझे अपनी जलालत और किबरियाई की कसम, मन वसलकी वसलतुहु व मन क़तअकी क़तअतुहु, जो दुनिया में तुझे मिला के रखेगा मैं अल्लाह उससे क़यामत के दिन भी ताल्लुक मिलाऊंगा, और जो तुझे काटेगा मैं दुनिया में भी और कल क़यामत के रोज़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे अपना ताल्लुक काट दूंगा, उससे कता ताल्लुक इख्तियार कर लूँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, ज़रा सोचिए, ये सिर्फ इसी बात पे वाह वाह नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजमा था, बड़ी दुनिया थी, बड़ा जोश था। आप सोचिए होश कितनों को था। ये इस्लाह मुआशरा का सबक कौन लेके गया है? किसने इस बात को सोचा है कि मैं अपनी ज़ाती लिहाज से इस्लाह करूं? किसने इस बात का सबक लिया कि मैं अपने बीवी और बच्चों की इस्लाह करूं? किसने अपनी औलाद की इस्लाह का सोचा? किसने अपने रिश्तेदारियों की इस्लाह का सोचा? और किसने अपने हमसायों में, अपने कराबतदारों में, अपने मस्जिद के नमाजियों में, उनके साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाने का सोचा? और जिसने ये सोच लिया, हकीकत में उसने इस कॉन्फ्रेंस की सही मानों में कीमत अदा कर दी। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सवाल एक सहाबी ने किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा ये तो बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अफजल तरीन अमल कौन सा है? कौन सा अमल अल्लाह को महबूब तरीन है, बड़ा अफजल तरीन लगता है? और फिर दूसरी हदीस जो सैयदना अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो एक दिन फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस आलम में गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक के इब्तिदाई अय्याम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग बड़े खुफिया तरीके से करते थे, एलानिया तबलीग अभी नहीं शुरू की थी। मैं गया मस्जिद में, मस्जिदुल हराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो इल्म नहीं था ये अल्लाह के रसूल। मैंने जाके सवाल किया, मा अंता, आप क्या हैं? कौन नहीं पूछा, पूछा आप क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नबीयुन, मैं तो नबी हूँ। वो पूछते, मैंने पूछा मन नबीयु, नबी कौन होता है? कहते नबीयुन रसूलुल्लाह, नबी अल्लाह का रसूल होता है। हम ज़माना जाहलियत के, हमें क्या पता नबूवत क्या होती है, रिसालत क्या होती है। मैंने आगे से सवाल कर दिया, बिमा अर्सलकल्लाह, अगर आप वाक़ियतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो बताइए बिमा अर्सलकल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कौन सा पैगाम दे के भेजा है? सहाबी रसूल बयान करते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान ने नबूवत को हिलाया, जुम्बश दी, फरमाया अर्सलनी अल्लाह, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दे के भेजा है। क्या पैगाम देकर? बिअय्युअबदल्लाहु, कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। व तुक्सरल औसानो,
اور بتوں کو توڑ دیا جائے، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور اپنے رشتہ داریوں کو، تعلق داریوں کو ملاتے ہوئے نیکی کے ساتھ ان سے تعلق نبھائے جائیں۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اس مشن کو دے کر آپ میں مبعوث کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دم تو سارے بھرتے ہیں، یہ مشن نبوت کا ایک خاص مشن ہے کہ اپنے تعلق کو نبھاؤ، اپنے رشتہ داریوں کو نبھاؤ، اپنے قبائل کو نبھاؤ اور ان کے ساتھ مراسم کو بڑھاؤ اور ان سے تعلق اس اچھے طریقے سے نبھاؤ، اس احسن طریقے سے نبھاؤ کہ کہیں ایسا کوئی موقع بھی آ جائے تو عفو درگزر سے کام لے کر اس کو صرف نظر کر کر آپ آگے گزر جائیں اور اس کے ایکشن نہ لیتے ہوئے آپ صرف نظر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی آپ کے لیے اجر ہی اجر لکھ دیا ہوتا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہمیں کوئی شخص کوئی ذرا سا گھور کے بھی دیکھ لے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دو چار پہلے اس کو گالیاں بھی نکال دیں، ساتھ دو چار بےہودہ اور غلیظ کلام بھی اس کے ساتھ کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی اللہ نے بڑا عجیب رکھا ہے، وفی کلہ خیر، اور اس کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ میرے بھائیو، آپ ماشاءاللہ مومن ہیں، آپ نورانی چہرے ہیں، اتنے پیارے حسین چہرے ہیں، دنیا میں اب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، آپ معاشرے کی اصلاح اور اپنی اصلاح کی غرض سے اللہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابہ خیر، اگر آپ کو کوئی اچھا معاملہ پہنچتا ہے، آپ کو اللہ نے دنیا میں کوئی خوشی دکھا دی ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کو اچھا نفع مل گیا ہے، آپ کی اولاد پڑھ لکھ گئی ہے، آپ کا اچھا کاروباری جیک لگ گیا ہے، کوئی اچھی دکان مل گئی ہے، اچھی جائیداد مل گئی ہے، مومن کا کام یہ ہے وہ اتراتے ہوئے، فخر محسوس کرتے ہوئے وہ پھولے نہیں سماتا، وہ فوری طور پر اللہ رب العالمین کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک کر سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوست، یہ حاجی اکرم صاحب اور حاجی نواز صاحب ادھر آگے تشریف لے آئیں، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب کوئی معزز آدمی آتا ہے آپ اس کی عزت کیا کریں، اللہ نے آپ کو صاحب قدر و منزلت بنایا ہے، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، حدیث کا دوسرا حصہ سنیے، آپ نے فرمایا ان اصابہ شر، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے، کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، کسی نے آپ کی چغلی کر دی ہے، کسی نے آپ کی غیبت کر دی ہے، اور کسی نے آپ سے بد کلامی کی ہے، کسی نے آپ سے گستاخی کی ہے، اور جب یہ سارا عمل آپ کے ساتھ کیا ہے، مومن کا کام یہ ہے کہ مومن فوری طور پر صبر سے کام لے۔ مومن اس کا جواب اسی طرح نہیں دیتا، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آپ برائی کا بدلہ اس طریقے سے دیں جو احسن ترین ہے، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے بھی اجر پائیں، اور جب صبر کے ساتھ اور عفو درگزر کے ساتھ اس کا جواب دیں گے نا، کوئی آپ کو گالی دے گیا ہے، آپ نے صرف نظر کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اور دوسری مرتبہ آپ کو کوئی گالی دے گا پھر کچھ نہیں کہیں گے، آخر شرم کے ساتھ وہ شخص ڈوب کے مر جائے گا کہ میں اس کو ہر مرتبہ بد کلامی کرتا ہوں، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اپنے کردار کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کیجئے، اپنے کردار کے ساتھ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے کردار اور عمل کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کی اصلاح کیجئے، اپنے کردار کے ساتھ اپنے خاندان اور قبائل کے بعد اسی طرح نکل کر معاشرے کی اصلاح تب ممکن ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے،
ظاہری بات ہے آپ کی کسی کے ساتھ انبن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی حادثاتی کوئی بد کلامی بھی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے چیدہ افراد اپنے خاندان سے نکلیں، ان میں فوری صلح کروا دیں۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ معاشرے میں تماشبین نہیں بنا کرتے، فیملیوں میں خاندانوں میں رفٹ پیدا ہو جائے، شگاف آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، فوری اٹھ کر میرے بھائیوں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تماشا نہیں دیکھا کرتے، معاشرے کی اصلاح کیا کرتے ہیں، فوری طور پر صلح کی طرف لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان بغت احداہما، اگر ایک فریق، ایک انفرادی شخص، ایک قبیلے کا ایک حصہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، مومنوں آپ فوری طور پر اس کے خلاف ہوں، جو ظالم آدمی ہے، اور ظالم کے خلاف ہو کر مظلوم کی مدد کر کے مظلوم کو اس کا حق دلوائیں، عدل کے ساتھ صلح کروائیں۔ اور جب یہ میرے بھائیوں یہ کیفیت ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کا وہ پیغام ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ 2-3 باتیں سن لیں، آپ کے خطیب دل نشین تشریف لے آئے ہیں، آپ محبت اور پیار سے ان کی گفتگو سنیے گا۔ یہ 2-3 احادیث آپ بات توجہ سے سنیے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اخوت اور بھائی چارہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا تصور اور کانسیپٹ یہ کسی اور معاشرے میں ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف مومنوں کی شان ہے، جس کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست سے کیا تھا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، میرے نبی نے اس معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے معاشرے کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، کہ آپ مومنوں کی باہمی محبت، باہمی شفقت، باہمی الفت اور یگانگت کو ایسے دیکھیں گے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اِذَا اشْتَكَى لَهُ عُضْوٌ، جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى، سارا جسم ساری رات درد کے عالم میں میرے بھائیوں بیدار رہتا ہے۔ یہ مومن کا کام ہے، مومن کی یہ شان ہے۔ مومن کبھی اپنے ہمسائے کی تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتا، اپنے عزیز کی، اپنی برادری کے کسی فرد کی، اپنے قبیلے کے فرد کی، اپنے کسی مسجد کے نمازی کو کسی تکلیف اور ابتر صورتحال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ڈھارس بند آتا ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ آپ اصلاح معاشرہ کی گفتگو سننے آئے اور اصلاح معاشرہ کی غرض سے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اپنے خاندانوں میں ڈھونڈیے کتنے لوگوں کے ساتھ ہماری قطع تعلقیاں ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہماری ناچاقیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ غصہ آ سکتا ہے اور تلخی ہو سکتی ہے، 3 دنوں سے زیادہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بیان کر دی، فرمایا یلتقیان
دونوں آپس میں ملتے ہیں، کبھی شادی پہ ملاقات ہو گئی، کسی فوتگی پہ جنازے پہ ملاقات ہو گئی، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا۔ مومن کرتے کیا ہے، کتنے عجیب کردار کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا اگنور کرتے ہوئے ادھر کو منہ کر لیتا ہے، یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرہما الذی یبدأ بالسلام، بہترین آدمی ان میں وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے السلام علیکم کہہ کر پہل کر کے اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام بڑا ہی مشکل ہے۔ ذہن میں باتیں آتی ہیں، یار وہ فلاں رشتہ دار ہے، وہ ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں، ہم للیوں کے بال ہیں، ہماری فلاں برادری ہے، اتنا مال ہے ہمارے پاس، ہم کسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ہماری اتنی دکانیں، اتنا مال ہے ہمارے پاس۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، جس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتا ہے، میں اس سے رشتہ ملانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ قطع تعلق ہی کرتا ہے، میں سلام لیتا ہوں، وہ منہ موڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل، میرے صحابی اگر واقعتاً تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے، فکأنما تصفهم المل، تیری کیفیت اس طرح ہے تو اس کے منہ میں اپنے کردار کے ساتھ مٹی ڈال رہا ہے، تو اپنا عمل اسی طرح ہی جاری رکھ، اللہ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی کرواتا جا۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5991 نمبر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ گھمنڈ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ہم میں سے کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، یہ رشتہ داریوں کو ملانا یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں یار وہ اس نے ہماری دعوت کی تھی، ہم نے بھی اس کی دعوت کر کے بدلہ چکا دیا ہے، اس نے اپنے بچے کی شادی پہ 3 افراد بلائے تھے، ہم نے 5 بلا لیے، ہم نے بدلہ چکا دیا ہے، اس نے شادی پہ اتنی سلامی دی تھی، میں نے اتنی دے کے وہ بھی بدلہ چکا دیا ہے، بڑی عید آنے والی ہے، اس نے ہمارے گھر 1 ران بھیجی تھی، میں نے ساتھ پٹھ کا گوشت بھی بھیج دیا ہے، یہ میں نے بدلہ، ہم جو ہے نا احسان کسی کا نہیں رکھتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تعلق کو ملانا یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، حقیقت میں یہ آپ کا تعلق کو ملانا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی رشتہ داری تعلق داری کٹی ہوئی ہو، آپ بڑھ کر اس کو ملائیں۔ حقیقت میں اس حدیث پہ عمل آپ نے اس وقت کیا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے بھائیوں، اپنے خاندانوں میں، اپنے تعلق داروں میں ڈھونڈیے۔ آج آپ اصلاح معاشرہ کا فلیکس پیچھے دیکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح سب سے پہلے کریں، پھر اپنے خاندان کی اصلاح کی طرف جائیے، ملائیے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو، جوڑیے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ معاشرے میں تماش بھی نہیں بنا کرتے، فیملیوں میں، خاندانوں میں رفٹ پیدا ہو جائے، شگاف آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، فوری اٹھ کر میرے بھائیوں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تماشا نہیں دیکھا کرتے، معاشرے کی اصلاح کیا کرتے ہیں، فوری طور پر صلح کی طرف لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان بغت احداہما، اگر ایک فریق، ایک انفرادی شخص، ایک قبیلے کا ایک حصہ دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، مومنوں آپ فوری طور پر اس کے خلاف ہوں، جو ظالم آدمی ہے، اور ظالم کے خلاف ہو کر مظلوم کی